ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ بنی اسرائیل ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور تم زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، وہ بہت ہی برا فعل اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑے اخلاقی گناہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے فحش اور برا ترین راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کے مخاطب افراد بھی ہیں اور بحیثیت مجموعی معاشرہ بھی ہے۔ ذرا اس آیت پر غور کیجئے کہ زنا کرنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے قریب تک جانے سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے کام نہ کرو جو اس بڑے گناہ پر آمادہ کرے۔ یہ سب فواحش ہیں، بدکاری کی راہیں ہیں، یعنی وہ مجلس یا مقامات جہاں جا کر یہ خطرہ ہو کہ کہیں ہم اس بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور پھر یہ بھی جان لیجئے کہ یہ وہ کام ہے جو لوگوں کو کثرت سے جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے اعمال لوگوں کو زیادہ تر جنت میں لے جانے کا باعث بنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا اور اچھا اخلاق۔ پھر دوبارہ سوال کیا گیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو کثرت سے جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ، یعنی یہ وہ گناہ ہیں، شرمگاہ کے گناہ ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کو کثرت سے جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے۔ ایام جاہلیت میں زنا اور بدکاری یہ عام تھیں۔ لوگوں نے اسلام لانے سے پہلے اس کو کوئی ایسا برا بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے لوگوں کی کایا پلٹ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاری و بدکاری کو روکنے کے لیے بڑی پرحکمت تعلیم اور تربیت سے کام لیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور مسند احمد میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی زنا کی اجازت طلب کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس کی اس جرأت پر ناراض ہوئے اور اس کو ڈانٹنا شروع کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو نرمی سے قریب بلایا اور بڑی نرمی سے، بڑی ملائمت سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس امر کی تم مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو، کیا وہ امر تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا بخدا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، کوئی شریف آدمی بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا برا فعل پسند نہیں کرے گا۔ پھر دریافت فرمایا کہ جس امر کی تم مجھ سے اجازت چاہ رہے ہو، کیا وہ تم اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے پھر اسی شدت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہاں، کوئی بھی شریف آدمی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کے لیے ایسا برا فعل پسند نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کیا تم اس فعل کو اپنی خالہ یا اپنی چچی یا اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا بخدا ہرگز نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب پھر سے ایک مرتبہ دہرایا کہ کوئی بھی شریف آدمی ایسا کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ تمہید تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی تربیت کے لیے اختیار کی۔ تمہید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ جس طرح تم اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی چچی، ان کے لیے اس طرح بدکاری کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کوئی بھی دوسرا بھی کوئی
اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی خالہ یا اپنی پھپھی کے لیے زنا کو پسند نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ جس طرح تمہاری بہن، ماں، چچی، خالہ وغیرہ، بیٹی وغیرہ ان میں سے اگر کوئی دوسرا شخص ان سے زنا کا ارادہ کرے تو تم اس شخص سے آمادہ جنگ ہو جاؤ گے، اور اسی طرح جب تم کسی سے دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، چچی یا پھپھی سے زنا کا ارادہ کرو گے تو وہ بھی تم سے آمادہ فساد ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دے، پھر تم ایسے فحش اور خطرناک کام کا ارادہ ہی کیوں کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پرحکمت تعلیم اس نوجوان کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی۔ اس نے اس قبیح فعل سے ہمیشہ کے لیے پرخلوص توبہ کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، کہ اے اللہ اس کا گناہ بخش دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کو بدکاری سے بچا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ پھر اس نوجوان کو کبھی نظر اٹھا کر چلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بدکاری کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس طرف لے جانے والی گناہ کی تمام پگڈنڈیوں سے بچائے، ہمیں دین پر قائم رکھے، استقامت نصیب فرمائے، ہم اس کے پاس حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ